بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ جو برطانیہ UK میں پیش آیا کہ جس نے پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، کہ وہ واقعہ ہی کچھ ایسا تھا کہ پورا یورپ ہل گیا، پورا برطانیہ ہل گیا۔ کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ معاشرے میں ایسے کام ہوتے ہی نہیں ہیں، خصوصاً بچوں کے ساتھ تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر جب ایسا واقعہ ایک پاکستانی باپ نے اپنی 10 سالہ بیٹی کے ساتھ کیا تو پھر وہ معاشرہ بھی کانپ اٹھا کہ کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو پھر وہ جب اس میں ایک پاکستانی کا نام آیا تو پھر پاکستانی قوم کو ایوارڈ دیا گیا، وہ بے شرمی کا، بے غیرتی کا اور ظلم کا ایک ایوارڈ پوری دنیا میں پاکستان کو دیا گیا، اور پھر پوری دنیا کے میڈیا نے وہ ایوارڈ دکھایا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے سارہ شریف کا، جو برطانیہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ کے جس نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، وہ باپ کے جس نے اس کو گرم استریاں کر کے لگائیں، وہ باپ کی جس نے اس کی ہڈیاں توڑی، وہ باپ کے جس نے اس کے اوپر کوئی ایسا ظلم نہیں جو نہ کیا ہو۔ ناظرین، یہ سارہ شریف جو عرفان شریف کی بیٹی تھی اور اس کی سوتیلی ماں بنش بطول، دونوں نے مل کر، اور اس کے ساتھ لڑکی کا چچا وہ بھی شامل تھا، کہ جنہوں نے مل کر اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کے اوپر تشدد کرتے تھے، اسے تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اور پھر جب تشدد اس قدر حد سے بھر جاتا کہ اس کے چہرے پر اس کے نشانات آ جاتے تو پھر وہ اس کو کہتے کہ اب عبایا پہن کر، حجاب کر کے وہ آپ نے سکول جانا ہے۔ مطلب کہ اس کے ساتھ سلوک ایسا کیا گیا کہ جب اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تو پھر اس کو حجاب پہنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے چہرے پر جو نشانات ہیں وہ واضح طور پر نظر نہ آئے۔ ناظرین، یہ وہ بچی تھی، ایک معصوم بچی جس کا چہرہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خوبصورت پھول جیسی بیٹی اللہ نے اس بدبخت انسان کو دی، اس بدبخت باپ کو دی جو بیٹی کا حقدار ہی نہیں تھا۔ مگر اللہ کا فیصلہ کہ اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسا پھول دیا، بیٹی جیسی نعمت دی، تو پھر اللہ اس نے اس کا کیا سلوک کیا کہ برطانیہ کا جج بھی وہ کانپ اٹھا اور اس شخص کو قرآن سے، اسلام کے حوالے دیتا رہا کہ تمہارے اسلام میں تو یہ چیزیں ہیں، تمہارے اسلام نے بھی اس سے بھی منع کیا ہے، تو پھر تم نے ایسی کیوں حرکت کی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف کہ اصل واقعہ ہوا کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے UK برطانیہ کا، کہ یہ 10 سالہ لڑکی جس کا نام سارہ شریف ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ، عرفان شریف کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سوتیلی ماں بنش بطول، جو اس کی اصل ماں نہیں مگر باپ اصل ہے، تو یہ سوتیلی ماں کے ساتھ یہ UK گئے۔ وہاں پر جا کر یہ اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ سوتیلی ماں تو سوتیلی تھی مگر باپ، اب اس کی تشدد کی وجہ تو نہیں معلوم کہ آخر تشدد کیوں کیا جاتا تھا، کیونکہ باپ کے ساتھ تو کوئی انٹرویو نہیں آیا، چچا کے ساتھ اور اس کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ انٹرویو موجود ہیں YouTube پر، مگر اصل جو وجہ ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر انہوں نے یہ تشدد کیوں کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 2023 کا، اگست 2023 کا، کہ جس روز اس نے بیٹی کو تشدد کر کے مار دیا۔ اس کا جو باپ عرفان شریف ہے اور بنش بطول، دونوں نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا، اس کی ہڈیاں توڑ دی اور اس کے چہرے کے اوپر استریاں کے نشان اور دیگر اتنا ظلم کیا گیا اس کے اوپر کہ یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور یہ اگست کا 2023 کا مہینہ تھا، اور جب یہ بیٹی ان کے ہاتھوں یہ قتل ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی، تو پھر ان کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ یہ UK تھا، برطانیہ تھا، پاکستان تو تھا نہیں کہ جہاں پر وارنٹ سے وہ باہر آ جاتے۔ جب ان سے یہ کام ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کو اپنے گھر میں چھوڑا، لاش وہیں پر رکھی اور پھر خود پاکستان بھاگ کر آ گئے۔ کسی کو نہیں بتایا، پولیس کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سے یہ کام ہو چکا ہے۔ جب وہ پاکستان آئے، پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے لاش کے ساتھ ایک لیٹر لے کر رکھ دیا کہ یہ سارہ شریف یہ پاکستانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مطلب کہ عیسائی نہیں ہے، وہ اس کو عیسائی سمجھ کے اس کو عیسائی طریقے سے اس کو دفن کر دے۔ اس نے یہ خط اس لیے لکھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن کیا جائے۔ اب اس بدبخت سے بندہ کوئی پوچھے کہ جو تو نے کام کیے تو اب تجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کو دفن اسلامی طریقے سے کیا جائے؟ بھائی، اسلام کے ساتھ تیرا اتنا تعلق تھا تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہی تو کیوں کیا تو نے؟
اب بات آتی ہے کہ جب یہ پاکستان آ گئے تو پھر انہوں نے 999 پر کال کر کے جو برطانیہ کی یو کے کی جو ہیلپ لائن ہے پولیس کی وہاں پر کال کی کہ ایسے فلاں لوکیشن پر وہاں پر ایک بچی کی لاش پڑی ہے, اس کو جا کے اٹھا لے. جب اس نے کال کی پولیس پہنچی تو وہاں پر واقعی لاش موجود تھی اور وہ 10 سالہ سارہ شریف کی لاش تھی. تو پھر اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی, پھر کیس چلا, انٹرپول کے ذریعے پاکستانی حکومت کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا اور پھر اس کی جو جس علاقے میں اس کا گھر تھا وہ پتہ لگایا گیا. وہاں کے ایس ایس پی, ڈی ایس پی اور دیگر ایس ایچ او تھانہ وہ اس فیملی کی تلاش میں چلے گئے. پھر جب تلاش کرتے کرتے آخر ان کے باقی بچے بھی تھے جو پولیس کو مل گئے اور پھر یہ خفیہ ٹھکانے پر رہتا تھا. جب خفیہ ٹھکانے پر یہ پہنچے تو یہ وہاں سے بھاگ چکا تھا اور پھر آخر کار پولیس نے اتنا ان کو مجبور کیا, اتنا فورس کیا, یہ پولیس سے بھاگتے تھے, جہاں بھی چاہتے پولیس پہنچ جاتی اور یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو میری دال نہیں گلنے والی, میں یہاں نہیں بچ پاؤں گا, تو اس نے کہا کہ پھر میں یو کے جاتا ہوں. یو کے پہنچ کر پھر اس نے وہاں پر گرفتاری دی 13 ستمبر 2023. مطلب کہ ایک مہینے کے اندر پاکستانی پولیس نے اس قدر ان کو مجبور کیا اور یو کے کی پولیس نے اس قدر دباؤ ڈالا پاکستانی پولیس پر کہ وہ مجبور ہوئی یہ کارروائی کرنے پر. اور یوں 13 ستمبر 2023 کو یو کے گیٹ وک ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ گرفتاری کے مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, پھر 1 سال تک ان کے اوپر مقدمہ چلتا رہا. آخر کار جج نے فیصلہ سنایا. جج نے فیصلے میں اسلامی پورے 1 گھنٹے کا فیصلہ ہے. اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں جج کی, وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. اس میں جج نے اسلام کا حوالہ دیا کہ تم تو مسلمان ہو, مسلمان ہونے کے ناطے تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب اس باقی دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس نے عورت کو عزت دی, عورت کو تحفظ دیا, ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, بہن, خالہ, چچی, ماسی کے روپ میں. مطلب کہ ہر روپ میں, ہر رشتے میں اسلام نے اہمیت بتائی ہے. خالہ ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے, ماں ہے تو کیا اہمیت ہے, بیٹی ہے تو کیا اہمیت ہے, بہن ہے تو کیا اہمیت ہے. ہر رشتے میں جو عورت کے ہر رشتہ ہے اس میں اللہ نے تحفظ دیا, اس کو اللہ نے اس کو پروٹیکشن دی. اب انسان جب ایک مسلمان ایسا کام کرے گا تو پھر باقی مذاہب والے جو ہیں وہ تو پھر ایسے دیکھیں گے کہ کیا یہ مسلمان ہے جو اسلام تحفظ دیتا ہے. مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام تو ایک تحفظ دیتا ہے عورت کو, مگر یہ درندے ہر مذہب میں موجود ہیں. اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو درندگی ان میں بھی موجود ہے. اب عیسائی مذہب کو دیکھا جائے تو ہر شخص تو ایسا نہیں. اب مسلمان ہے تو پورے مسلمان ایسے نہیں ہے, کوئی ایک درندہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ تھا انجام. اور پھر انجام کیا ہوا؟ عرفان شریف, بنش بطول اور اس کے چچا فیصل ملک کو تینوں کو 40 سال کی سزا سنائی گئی. اور یوں مطلب کہ اب جتنی زندگی ہے باقی, یوں سمجھ لیں کہ عمر قید ان کو ہو گئی. باقی جو زندگی ہے وہ اب ان کی جیل میں ہی گزرے گی اور ہر پل پل ان کو وہ یاد آئے گی جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے تھے, جو اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا, اس کو استریاں لگائیں, ہڈیاں توڑیں, اس کے اوپر کیا کیا ظلم نہیں کیا, وہ ان کو یاد آتا رہے گا جب تک یہ جیل میں گلتے سڑتے رہیں گے. اور یوں ان کا خوفناک انجام دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا, اور آخرت میں جو انجام ہوگا وہ پھر اس سے بھی عبرتناک ہوگا کہ جب جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا. اور پھر بیٹی, 10 سالہ بیٹی باپ کا اور اپنے چچے کا اور اپنی ستیلی ماں کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کہ میرا کیا قصور تھا, مجھے کس وجہ سے قتل کیا, میرے اوپر اتنا تشدد کس وجہ سے کیا. کہ اب 10 سالہ بچے کو کیا محسوس ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے. تو پھر یہ تھی ایک کہانی سارہ شریف کی. آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستانی سارہ شریف, پاکستانی والد نے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو یہ ہیں ہمارے پاکستان کے بدنامی کے اصل ذمہ دار. یہ ہیں وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں جا کر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں کہ پاکستان پھر پورے معاشرے میں, پورے زمانے میں پھر بدنام ہوتا ہے. پھر ہمارے ویزے بند ہوتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ پھر ریجیکٹ ہوتے ہیں, ہمارے لیے ہماری انٹریاں بند ہو جاتی ہیں. تو پھر یہی کام اگر ہوتے رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا.
مگر ہم پھر بھی آخر دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے رہنے والے شہریوں کو شعور دے، ان کو عقل دے، ان کو فہم و فراست دے، ان کو اسلام کا تشخص دے کہ وہ ایسے کاموں سے باز رہیں۔